میری گفتگو کا موضوع ہے تعلیمات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے آپ حضرات نے اس کے چند پہلو سماعت کیے۔ آج بھی اسی موضوع کی ایک دوسری کڑی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات بالخصوص اہل طریقت کے حوالے سے اور آج کے دور میں جو موجودہ دور کے لحاظ سے عقائد و نظریات ہیں اس کے چند پہلو پہ آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور دین متین کی تبلیغ اور اشاعت میں آپ کا ایک اہم کردار ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ طلب علم دین اور تبلیغ علم دین اور اشاعت علم دین میں گزرا ہے۔ اگرچہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو مجاہدے کیے، جو محنت کی اور مزید ولایت کے جو اونچے درجات ہیں ان کو حاصل کرنے میں جو آپ کے مجاہدات ہیں اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ولایت ایک وہ ہوتی ہے جو یعنی بندہ مادرزاد ولی ہو، ولایت کسبی بھی ہوتی ہے اور ولایت وہبی بھی ہوتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کی جس قسم میں بھی دیکھیں رب ذوالجلال نے آپ کو ایک ممتاز اور منفرد حیثیت عطا کی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو بیان کرنا اور اس پہ عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کچھ لوگوں نے محض یہ سمجھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محض کسی صوفی درویش یا محض ایک کسی دربار کے گدی نشین کا نام ہے، جس طرح آج کچھ جہالا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک صوفی ہی نہیں بلکہ وقت کے ایک بہت بڑے فقیہ، عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فقیہ کا نام حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 35 سال علم دین حاصل کیا اور پھر 35 سال آپ نے علم دین آگے بڑھایا۔ 18 اسباق حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ پڑھاتے۔ آج کوئی عالم، کوئی مدرس دن میں زیادہ سے زیادہ 5-6 اسباق پڑھاتا ہے،
اور اس کی بھی تیاری بڑی مشکل سے ہے، لیکن حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مدرس ہیں کہ آپ 18 اسباق ہر روز پڑھاتے، اور 35 سال تک حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور 3,000 طلباء ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے طلباء کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہو، اس عظیم ہستی کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، یہاں تک کہ وہ آپ کے شاگرد ہی ہیں جو بیت المقدس کے فاتح قرار پائے، وہ بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں۔ اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں جس ہستی نے خطبہ دیا، وہ بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اتنا فیض آپ اس لحاظ سے کہ جنہوں نے بیٹھ کے مسلسل آپ سے علم دین حاصل کیا، یہ ان کی تعداد ہے۔ بقیہ جنہوں نے مجلس وعظ میں بیٹھ کے آپ سے دین سیکھا، آپ کے فیوز و برکات حاصل کیے، ان کی تعداد تو اعداد و شمار سے باہر ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس وعظ میں 70 ہزار کا مجمع بیک وقت آپ کی تقریر سن رہا ہوتا، اور آپ کی تقریر سے موتی اکٹھے کر رہا ہوتا، جن میں 400 اصحاب قلم بیٹھے ہوتے جو باقاعدہ آپ کی تقریر کو لکھتے۔ ان میں صرفی بھی ہوتے، نحوی بھی ہوتے، علم تفسیر والے بھی، علم حدیث والے بھی، ہر طرح کے فنون والے آپ کے تقریر کو سن کے، صرف والا اپنے حصے کا جام لیتا، نحو والا اپنے حصے کے موتی اکٹھے کرتا، علم حدیث والا اپنے علم کے لحاظ سے آپ کی تقریر سے فیض حاصل کرتا، یہاں تک کہ جس کا تعلق جس فن سے بھی ہے وہ آپ کی تقریر سے اپنے اپنے حصے کا جام اکٹھا کر کے اس کو تحریری صورت میں پھر آگے امت تک پہنچاتے۔ اور آج آپ کی وہ تعلیمات کتابی صورت کے اندر، جس میں نمایاں نام جو آپ کے مجالس کو جنہوں نے محفوظ کیا اور آپ کی تقریریں محفوظ کی گئیں، ان تعلیمات میں ایک نمایاں نام آپ کی کتاب کا الفتح الربانی ہے، اور وہ ہر سجادہ نشین کے لیے وہ ایک سبق کی اہمیت رکھتی ہے کہ ضروری ہے کہ اس وقت تک وہ بندہ اس مسند پہ نہ بیٹھے، بلکہ مسند پہ بیٹھنے کا اپنے آپ کو اہل ہی نہ سمجھے جب تک حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کتاب الفتح الربانی اس کو اپنے نصاب کا حصہ نہ بنائے۔ اس لیے کہ یہ مسند یہ کوئی معمولی نہیں، اس پہ آگے مریدین کی اصلاح کا بہت بڑا ذمہ داری اور بہت بڑا ایک منصب اس بندے کو سونپا جاتا ہے، اور جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے تربیت کس انداز میں کرنی ہے، اپنی تربیت ہو تو پھر آگے وہ تربیت کر سکے گا۔ تو یہ ہر گدی نشین کے لیے یہ ضروری ہے کہ الفتح الربانی اس کا مطالعہ ہی نہ کرے، بلکہ عملی طور پر اسے اپنے سینے میں محفوظ کر کے پھر آگے اپنے مریدین تک ان موتیوں کو بکھیرے۔ تو یقیناً آج بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض وہ دیکھے گا کہ جس طرح وہ براہ راست حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کر رہا